how to inculcate gratitude in my life. تو ویسے تو کسی اور دن انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں لیکچر دیں گے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ون تھنگ، وہ یہ ہے کہ بی مائنڈفل آف دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ ایکٹیویٹی بھی کریں، جب بھی صبح اٹھیں نا تو اپنے فون پہ ہی، آپ کے فون تو ویسے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اٹھا کے اس میں 5 نعمتیں لکھیں، واٹ آر یو گریٹفل فار. اور اگلے دن بھی اٹھیں تو پھر مزید 5 لکھیں. And practice this habit every single day, only 5 blessings, and know what, this is a life-changing activity. جو انسان کرتا ہے انہوں نے فیڈ بیک یہ دیا کہ ہماری زندگی بدل گئی یہ کام کرنے سے. بیکاز when we wake up in the morning, we are like, our brain starts thinking on the positives, not the negatives. And the start of the day is happy, is in gratitude and gratefulness. ایون ریسرچز کہتی ہیں کہ جو دنیا کے ٹاپ سی ای اوز اینڈ انڈسٹریلسٹ ہیں، انٹرپرینورز ہیں، دے اسٹارٹ آف دیئر ڈے بائی پریزنگ دیئر گاڈ، اور پریزنگ مدر نیچر، اور پریزنگ ایکس وائی زی فار دا بلیسنگز دے ہیو. الحمد للہ وی آر مسلمز. ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ الحمد للہ. پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لیں ہاؤ مائنڈفل واز ہی، کہ جب بھی صبح اٹھتے پہلا ورڈ جو بولتے الحمد للہ الذی احیانا. یا رب باقی چیزوں کی نعمتوں کی دور کی بات ہے، تو نے مجھے زندگی واپس لوٹا دی، میری سانسیں واپس دے دیں، اس کا شکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا طعامی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کھانے کے بعد کی یہ مسنون دعا ہے. جب بھی کپڑے پہننے کے بعد الحمد للہ الذی کسانی ھذا ثوبا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. جب واش روم سے فارغ ہو کے نکلتے کہتے غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. کسی بندے کو پرابلم میں دیکھتے تو کیا کہتے الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی یا کام بڑا ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہر نعمت کے بعد، ہر ایونٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. ایون چھوٹی سی واش روم سے بھی دیکھ لیں اللہ کا شکر ادا کرنا. جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتے، کوئی بری خبر ملتی، کیا کہتے ہیں الحمد للہ علی کل حال. اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. سو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ باتیں، یہ انسان کے اندر یہ چیزیں کیسے انکلکیٹ ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں؟ جب وہ مائنڈفل ہے، جب وہ ہر ٹائم فون میں نہیں گھسا ہوا، گزرتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیتے ہوئے، کھاتے ہوئے، یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور ہی از ناٹ نوٹسنگ دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یاد رکھیں اللہ کا شکر وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے اپنے دماغ میں یا اپنی زبان پہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میرا کفر نہ کرو. تو اللہ کے یاد کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. جو یہ لیٹر ہے نا، اٹ کمز ود دا فارمر. اگر فارمر نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر یا اللہ کے بارے میں انسان تھاٹ فل نہیں ہوگا، تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو بی مائنڈفل، پریکٹس مائنڈفلنس. اپنے کھانے کو فیل کرے کھائیں، اپنی اولاد کو دیکھیں تو کہیں الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور کہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. یا اللہ میں تیرے نعمتوں کے زوال سے بچتا ہوں اور تیرے عافیت کے چلے جانے سے بچتا ہوں. تو سے الحمد للہ آلویز. حدیث میں آتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے بہترین کلمات پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں الحمد للہ کثرت سے پڑھیں. الحمد للہ تملأ المیزان. حدیث میں آتا ہے الحمد للہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض. اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنا زمین اور آسمان کے گیپ کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے. ایک میں سٹوری سناتا ہوں آپ کو. جعفر صادق رحمہ اللہ بہت بڑے پائس سلف صالحین میں سے ہیں، جو کہ جعفر بن صادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب فی اہل البیت میں سے ہیں رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ میرے فادر محمد الباقر، ان کا کیمل جو تھا ود
all the food and clothing وہ گم گیا، اور وہ بڑے پریشان اور حیران ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے منت مانگی اور کہا کہ یا اللہ اگر میرا اونٹ مل جاتا ہے تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا، تیری ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو میں نے آج تک نہیں کی ہوگی. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ ان کا کیمل کچھ دیر بعد واپس آ جاتا ہے سارے سامان کے ساتھ. تو وہ اپنے کیمل کے اوپر بیٹھتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اس بلیسنگ کے لیے. اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ کی کیسی حمد اور ثنا اور تعریف بیان کریں گے. اینڈ ہی پریپیئرز ہمسیلف، ہی ڈز وضو، اور وہ کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو جب پریپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمد للہ، اینڈ دیٹس اٹ. لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہترین اور کمال کی پتہ نہیں کیسے الفاظ بولیں گے، آپ نے بس یہ کہہ دیا. کہتے ہیں میں نے کچھ مس کیا کیا؟ میں نے کوئی چیز چھوڑی ہے کیا اس کو کہتے ہوئے؟ میں نے دنیا اور جہانوں کی تمام الحمد للہ تمام نعمتوں اور تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا فضل ہے. اینڈ دس از واٹ ہی سیڈ سبحان اللہ بیکاز دے ور پیپل آف نالج. سبحان اللہ. اسی طرح سے جب ہم مائنڈفل ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس کو ہر طرف سے دیکھ رہے ہوں گے، ایون جب ہم نے ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور ہمارے ہاتھ گرم ہو گئے ہیں، یا جو ہم نے کوئی پانی کا سپ لے لیا ہے، یا جب ہم نے کھانا کا نوارا لیا اور اٹس ٹیسٹی، ہمیں اللہ کی بلیسنگس کا اندازہ ہوگا. تو ایک جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کرنا. جب بھی کوئی نعمت بڑی ملے سجدہ شکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا سجدہ شاکرن سجدہ شکر کیا کرتے تھے. یہ سنت بھی ہے اور بہت سارے سلف صالحین سے بھی ثابت، صحابہ سے بھی ثابت ہے. کعب بن مالک کو جب پتہ چلا اللہ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور وہ جو ان پہ بائیکاٹ تھا وہ ہٹا دیا گیا، تو فوراً سے کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا. علی بن ابی طالب جب وہ خوارج سے لڑ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کارپسز اور ڈیڈ باڈیز میں وہ والی باڈی اور وہ والے نشانات دیکھے جو اللہ کے نبی نے ان کو بتائے تھے کہ اگر تم ان ڈیڈ باڈیز میں فلاں نشان دیکھ لو تو تم حق پہ ہوگے. نہروان کی جنگ تھی، اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنس پائے گئے اور الحمدللہ وہ خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں تو سجدہ شاکرن سجدہ شکر ادا کیا. مخلد بن حسین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کمال، اور یہ سارے جو لیکچر کا کراکس ہے وہ کہتے ہیں کہ یقول کان یقال الشکر ترک المعاصی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اصل شکر ہے نا، جو اصل شکر ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. ریئل شکر از اوائڈنگ سنز. زبان سے الحمدللہ کہنے کی ویٹیج نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے جب انسان زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے گناہ کر رہا ہو، شرم گاہ کے گناہ کر رہا ہو. تو جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے. یہ اصل شکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے ہماری فلم کامیاب ہو گئی، ہمارا گانا کامیاب ہو گیا. لا الہ الا اللہ. ایک بندہ جیسے کہے کہ اللہ کا الحمدللہ میرا جو بروتھل ہے وہ چل گیا، یا میرا جو شراب ہے وہ بک گئی. یہ کیا شکر ہے؟ اصل شکر جو پتہ ہے کیا ہے؟ عمل کے ساتھ جو اللہ رب نے بلیسنگز دی ہیں ان کو رب کے خلاف نہ استعمال کرنا، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا، اور اللہ کی بلیسنگز کے بارے میں کانشیس رہنا اور آبزرو کرنا اور کانسٹنٹلی الحمدللہ کہنا. جیسے ہیلن کیلر نے کہا تھا کہ I cried because I had no shoes until I met a man who had no feet. تو ایسا نہ ہو لائف میں کہ مجھ سے اور آپ سے ساری چیزیں چھین لی جائیں اور پھر ہمیں احساس ہو کہ تھوڑے کی کیا ویلیو تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والا بنائے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. الحمدللہ علی کل حال والحمدللہ علی کل نعمتی، الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ والحمدللہ علی ما احصى کتابہ، الحمدللہ عدد کل شیء والحمدللہ ملء کل شیء. جو یہ شخص دعا پڑھتا ہے 24 گھنٹے ذکر کرنے سے بہتر ہے اس دعا کو پڑھنا، اور دن میں کم از کم یہ دعا لازمی پڑھا کریں اور اللہ کا کثرت سے شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.